السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین پر فساد نہیں کرو۔ اب فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، نہ خود قائم کرنا نہ دوسروں کو قائم کرنے دینا، یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور یہ کیا کس نے؟ اسٹارٹنگ اس کی کہاں سے ہوئی؟ ویسے تو شروع سے ہی ہوتی آ رہی ہے، شیطان سے ہی یہ فساد چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن اصل میں ہمارے دین میں جو یہ فساد بتایا گیا ہے، دینی فساد، یہ ہوا تب اس وقت جب منافقین نے اس کی بنیاد ڈالی۔ کیوں؟ کیونکہ کافر تو بظاہر بالکل سامنے سے ہی دشمن تھے، وہ ظاہر دشمن تھے، وہ چھپے ہوئے دشمن نہیں تھے، لیکن جو مفسدین یعنی یہ جو تھے منافقین تھے، یہ فاسد تھے، چھپے ہوئے دشمن تھے، اور چھپے ہوئے دشمن ظاہر والے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں تو لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بھائی ہم تو فساد نہیں کرتے ہیں۔ آپ غور کریں گے ہمارے آس پاس یہ جملہ ہم اکثر ان لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں جو فساد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، بھئی ہمارا مقصد تو اصلاح کرنا تھا، ہمارا مقصد تو صلح کروانا تھا، ہمارا مقصد تو سچائی بیان کرنا تھا۔ بھئی یہ سچائی آپ اپنی ذات کے لیے بیان کرو، فساد کے لیے آپ کیوں اس طریقے کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اور نہ خود ماننا نہ دوسروں کو ماننے دینا، یہ سارا فساد ہے۔ تو کہتے ہیں ہم تو زمین پر فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار انہم هم المفسدون، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن جانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک ایسی لعنت مسلط کی گئی ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے کہ لوگ ایمان لے کر آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے جیسے کہ بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ الا انہم هم الصفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن نہیں جانتے۔ اب جب ان کو کہا جاتا ہے، جیسے کفار کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ آپ لوگ ایمان کی طرف آؤ، جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں آپ بھی ایمان لے کر آؤ، تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ایمان نہیں لیں گے جیسے کہ بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا جو ایک معیار بتایا ہے، وہ بتایا ہے کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں آپ اس طرح ایمان لے کر آئے۔ تو اس وقت لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ جو بھی ایمان لے کر آ رہا تھا وہ صحابی تھا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے، وہ صحابی ہے۔ تو اس وقت جو ایمان لے کر آ رہے تھے وہ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے صحابی تھے۔ تو صحابی ہمارے لیے ایمان لانے کا ایک معیار ہے۔ کس طرح ایمان لانا ہے؟ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے کر آئے جیسے کہ بے وقوف ایمان لے کر آئے، یعنی صحابہ جو ایمان لے کر آ رہے تھے ان کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم هم الصفا، یہی بے وقوف ہے۔ بے وقوف تو یہی، بے وقوفی تو سب سے بڑی یہی ہوئی نا کہ بھئی بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ایمان لانے والا کون ہے، بے وقوف کون ہے، عقل مند کون ہے۔ ایمان لانا ایک عقل کی انتہا ہے، جہاں پر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے نا وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی پر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر انسان کی عقل پہنچ بھی سکتی ہے کچھ باتوں پر، اور نہیں بھی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ کئی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمت ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ارے ہاں یہ تو واقعی اچھا ہوا، ہمیں اس وقت تو یہ بات بڑی مشکل لگ رہی تھی، ہمیں تو یہ بات بری لگ رہی تھی، لیکن یہ تو ہمارے حق میں بہتر ہوا۔ تو ہماری حکمت اس بات تک پہنچ نہیں پاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچ نہیں پاتے، وہی وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پر عقل ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بے وقوف تو یہی ہوئے نا جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، جو ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں، جو صحابہ کے ایمان کو، صحابہ جو ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑے بے وقوف تو یہ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی اور آخرت بھی تباہ کر لی، اور ایمان لانے میں جو ہے یہ اس بات پر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ بھئی کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں۔ بھئی کیسے عقل مند ہیں؟ اگر آپ سب سے بڑی عقل تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں۔
عقل کا سب سے بڑا درجہ تو یہ کہ انسان ہدایت پا لے، لیکن جب ہدایت ہی نہیں پا رہے آپ لوگ، دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو آپ ختم کر رہے ہیں، تو سب سے بڑے بیوقوف تو آپ ہو۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن لا یشعرون، معلوم ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں پا رہے ہیں، انجانے میں کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس گمراہی سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہدایت یافتہ بنائے اور فساد سے بچائے، نہ ہم فساد کرنے والے ہوں، نہ ہمارے لیے کوئی فساد کرے۔ فساد اور فتنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔